جہاں تک زاہد اسکانی صاحب کا معاملہ ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے زاہد صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ علم رکھتے ہیں، تو آپ کو جگہ کی فکر نہیں ہونی چاہیے. یہاں 200 تقریباً لوگ سن رہے ہیں. آپ کا اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے حق پھیلانا ہے دنیا میں، اور آپ نے دنیا کو دکھانا ہے کہ آپ ختم نبوت کا دفاع کر سکتے ہیں، جو آپ کی تشریح ہے ختم نبوت کی، تو آپ کو کوئی اس میں ایشو نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہماری بات ہو. شگیر بھائی میں آسان کر دیتا ہوں، زاہد صاحب کو 5 منٹ ملیں گے، میں 4 منٹ لوں گا. ہر باری میں ان کو ایکسٹرا منٹ دیں، ٹھیک ہے. میں ان کو ہر ٹرن میں زاہد اسکانی صاحب کہوں گا یہ اپنا سوال پیش کریں، جو 5 سوالات پہ ان کے دعوے ہیں، بہت بڑے دعوے ہیں ان کے اور افسر صاحب کے اور دوسروں کے. اگر وہ آج کی سٹریم چھوڑیں اور دوسرے فرقوں کے اوپر ان کا فتویٰ نہ لگے نا، انہی باتوں پہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے، میں آئندہ ٹک ٹاک پہ نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے. میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ 5 سوال لے کے آئیں، اور اگر میں یہ بھی نہ ثابت کروں کہ انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں مس کوٹ کی ہیں اور انہی صفوں پہ جواب موجود ہیں، پھر بھی میں ٹک ٹاک چھوڑ دوں گا. تو یہ زاہد اسکانی صاحب کے لیے بہت بڑی ڈیل ہے، ان کی لاٹری نکل آئی ہے. ان کو پہلے بھی میں پسند نہیں ہوں، ٹھیک ہے، انہیں کافی میرے بارے باتیں کی ہوئی. یہ ان کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ وہ اس پہ آ کے آج گفتگو کریں ذیل بروز پہ، ٹھیک ہے. مسیح موعود علیہ السلام کے جو انہوں نے 5 اعتراضات کی ہیں وہ ایک ایک کر کے پیش کریں، بلکہ پہلا اگر باطل ثابت ہو جائے، جو 4 بعد میں اعتراض ہے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ ان کے سوالوں کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے دعوے کو جھوٹا ثابت کر دے مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے، تو سب کچھ حل ہو جائے گا. تو اگر پیر اسکانی پھر اپنی بارے میں یہی کہیں گے کہ نہیں یہاں پہ نئی بات ہوگی، تو پھر کوئی اس کا فائدہ نہیں کہ ہم ان کو مجبور کریں. بزرگ آدمی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اگر نئی بات کرنی تو ان کا حق ہے وہ نہ کریں، لیکن پھر ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کل کو پھر اپنے کمرے میں بڑے دعوے کریں کہ یہ 5 ہمارے سوالات ہیں، مطالبہ ہے، اس کا جواب ہمیں چاہیے. پھر انہوں نے آئندہ نہیں یہ بات کرنی، کیونکہ آج ان کو موقع مل رہا ہے اور یہ واضح طور پہ بات نہیں کرنا چاہیے، جو ان کا حق ہے. ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، ہر بندہ آزاد ہے، جو کرنا چاہتا ہے بات کرے. جہاں تک دوسروں کا تعلق ہے، آپ نے بتا دی کہ ان کے ساتھ منازع ہو چکے، ان کے چینل ڈیڈ ہو چکے ہیں. اب اگر بات ہوگی مفتی سے ہوگی یا عالم سے ہوگی، اور ہمارے نزدیک زاہد اسکانی عالم بندے ہیں ماشاءاللہ، تو ان سے ہو سکتی ہے بات. جی میرے صاحب جزاک اللہ. اب میں 2 منٹ اسکانی صاحب کو لگاتا ہوں، 1 منٹ. جی اسکانی صاحب. آپ کا انصاف یہ ہے کہ میرے 2 منٹ لگائیں گے اور مربی صاحب کے 3 منٹ، کس خوشی میں ان کو بونس مل رہا ہے. ایک بات ہوئی ہے، 1 سیکنڈ، 1 منٹ دے دیجئے. ہاں چلے. 4 منٹ ان کے لگا ہاں دیتے نہیں ہیں. نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ لاسٹ ٹائم نا انہوں نے خود ہی اپنا منٹ چھوڑ دیا تھا، تو میں نے ان کو وہی بتانا تھا جب آپ چھوڑ دیں گے کہ وہ ٹائم تو ہم نے مینیج کرنا ہے، تو دوبارہ جب ان کو چاہیے ہوگا وہ لے لیں گے، ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے. اب اسکانی آپ صاحب آپ خاموش کو رہیں، کتنے آپ منٹ خاموش چاہیے؟ رہیں، خاموش رہیں، خاموش رہیں، خاموش رہیں بیٹا. دیکھیں اسٹوڈنٹ صاحب، اگر آپ کے مربی صاحب کو اتنی بات نہیں معلوم کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میرا مطالبہ کیا ہے، تو پھر ان سے بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ یہی کریں گے، قصے کہانیاں سنائیں گے. ہمیں قصے کہانیاں نہیں سننی. مربی صاحب کو اچھی طرح سے سمجھائیے کہ آسکانی نے کیا کہا ہے. آپ نے ہم نے بتانا ہے ہمیں بروزی نبوت مرزا جی کے مطابق، اور میں نے بتایا کہ مرزا جی نے کیا کیا کہا ہے. اور آئے ہیں اچھے اچھے لوگ، نہیں کہا، یہ نہیں کہا. مربی صاحب کو تیار کریں. آپ وہ کہہ رہے ہیں بڑا سنہرا موقع ہے، ہاں بہت بہت بڑا. یہ سنہرا موقع ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. آئیے ہمارے پاس، اس روڈ پہ آئیے. وہاں کیا پریشانی ہے آپ کے مربی کو آنے میں؟ بتائیے کیا پریشانی ہے. کوئی پریشانی نہیں ہوگی. سنہرا موقع ان کا، اس پہ آپ خوشی منا لیں، آ جائیں. لیکن سمجھائیں میں کس بات پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پھر کہہ رہا ہوں وہی بات ہوگی آپ سے یا آپ کے مربی سے یا کسی اور سے. ہوگی بات سردار اعلیٰ کے بروڈ پہ، اور نفس سے موضوع کیا ہے ان کو سمجھا کے بھیجیں. پتا پڑا وہاں آ کے کوئی اور کس سے کہانیاں انہوں نے شروع کر دی. جی میرا جی ٹائم اسکانی. لگا دیں. ہاں جی، پہلی بات یہ ہے زاہد اسکانی صاحب، آپ کہتے جا رہے ہیں سردار اعلیٰ کی براڈ پہ آپ بات کریں گے. پیارے بھائی آپ کو شاید علم نہیں، انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ زاہد اسکانی صاحب کے ساتھ کوئی مناظر نہیں ہوتا، وہ تو مناظر ہے ہی نہیں. تو آپ جس براڈ کو اتنا اونچا کریں، انہوں نے تو آپ کو نیچے پہلے کیا ہوا ہے کہ آپ نہیں بات کر سکتے. تو شاید آپ کو یہ خبر نہیں پہنچی، لیکن افضل ولایت صاحب نے کہا ہوا ہے کہ آپ نہیں بات کرنے والے اس براڈ پہ. تو تھوڑا سا آپ احتیاط کریں، اتنی تعریف ان کی نہ کریں، وہ آپ کی کوئی عزت نہیں انہوں نے رہنے دی. بہرحال ہم نے آپ کو موقع دیا کہ یہاں آ کے علمی بات کریں. میں نے آپ کو کہا ہے میں آپ کو ایکسٹرا ٹائم دوں گا، ٹھیک ہے. جہاں تک مجھے پتہ ہے 5 سوالات ہیں. اگر وہی آپ کا موضوع ہے، وہ 5 سوالات ہم ثابت کریں گے کہ آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کی عبارتوں کا غلط معنی نکالا ہے، اور آپ کی جو یہاں پہ پیر ہے نا، بابے جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، علماء ہیں آپ کے بڑے اکابرین، ہم ان کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ وہی باتیں وہی بھی مان رہے ہیں اور وہی انہی باتوں کا دفاع کریں. میرے آگے ابھی تقریباً 1000 حوالے موجود ہیں اس موضوع پہ، ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو دکھا بھی دوں گا.
تو ہمت کریں انشاءاللہ زاہد صاحب، آپ کو عزت دیں گے ہم ان کی طرح نہیں ہے جو کہتے ہیں آپ قابل ہی نہیں کہ ہم گفتگو کریں. ہم تو آپ کو ٹک ٹاک میں علماء میں شامل کر رہے ہیں، ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں، احترام کریں آپ کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ زاہد اسکانی میری طرح کا بندہ ہے، نعوذ باللہ. افضل صاحب نے کہا آپ ان کی طرح ہیں، میں تو نہیں یہ مانتا، آپ تو عالم ہیں، وہ تو نہیں عالم. اب مجھے نہیں پتا وہ کلپ آپ کو پہنچی نہیں، وہ کہہ رہے تھے آپ ان کی طرح ہیں. یہ تو توہین آپ کی اس پلیٹ فارم پہ ہو رہے ہیں، وہاں آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں. تو اپنا بھی تھوڑا سوچیں، آپ نے اتنا علم حاصل کیا تو اس کو دکھائیں دنیا کو. تو تیار ہوں میں، آپ بتائیں آپ حاضر ہیں یا نہیں، تاکہ میں پھر جاؤں یہاں سے اگر آپ نے نئی بات کرنی. جی پیر صاحب. اسٹوڈنٹ صاحب آپ دیکھیں آپ کے مربی کو اتنا سمجھ نہیں، اتنا جو ہے وہ نہیں جانتے کہ میں ان سے کیا کہہ رہا ہوں. میرا مطالبہ یہ ہے آپ ہوں یا آپ کا مربی ہو، ہاں آپ ان کو یہ قابل نہیں سمجھتے کہ وہ یہاں سے نکل نہیں سکتے، کہیں اور جائیں گے تو ان کو بہت مشکل ہو جائے گی. پتہ نہیں کون سا مشکل ان کو آئے گا. کیا یہ قابل نہیں ہے اس بات کے کہ سردار اعلیٰ کے بروڈ پہ آئیں اور مجھ سے بات کر لیں اور ان کی عزت کی جائے گی، کوئی تانتشنی نہیں کی جائے گی، نہ کوئی ٹونٹ کیا جائے گا، ان کو بڑی عزت کی جائے گی. لیکن نفس سے موضوع پہ بات ہوگی، وہ بھی سردار اعلیٰ کے بروڈ پہ. کہاں؟ سردار اعلیٰ کے بروڈ پہ. کیا آپ کے مربی صاحب جو آپ لے کر آئے ہیں یہ اتنے ان میں قابلیت نہیں کہ وہاں پر آ جائیں؟ تو آپ نے ان کو کیوں چنا جو اس قابل نہیں کہ وہاں آئیں؟ بھائی بندہ وہ چن لو جو قابل ہو، 2 قدم چلے اور آ کر وہاں عزت افزائی اپنی ہم سے کروائے، ہم کریں گے کیونکہ ہمارے مہمان ہوں گے. ایسا نہیں کہ مہمان بنایا ہوا ہے، سلام کا جواب نہیں دے رہے. ان کا مناظرہ میں نے دیکھا، وہ جو ان کا جو کیا تھا، ان کا جو بڑا آیا ہوا تھا، وہ پتہ نہیں مصری تھا، پتہ نہیں کون تھا، عربی، کتنے تیش میں آئے ہوئے تھے. یہ نہیں کریں گے. تو ان کو کہیں کہ تھوڑا سا ہمت کریں، اور اگر ان میں ہمت نہیں ہے تو میں سمجھ بھی رہا ہوں کہ نہیں ہے، کسی اور کو لے کر آئیں سردار اعلیٰ کے بروڈ پہ، وہیں پر بات ہوگی. لیکن سمجھائیں بات کیا کرنا ہے، کس سے کہانیاں نہیں. یہ اس کی کہانی سنائیں گے، ان کی کہانی سنائیں گے، ان کے پاس کہانیوں کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. میں نے بتایا کہ کیا بات کرنی ہے، یہ کہتے ہیں میں کہانی سناؤں گا. کہانی وہاں نہیں چلے گا، مرزا جی نے کیا کہا ہے وہ بتائیں گے. ایسے بندے کو تیار کرو. جی ٹائم ہو گیا. جی پہلی بات یہ اسکانی صاحب آپ نے کہا ہے کہ ہم قابل ہیں، ہم کتنے جا نہیں سکتے. ہم نے آپ کے علماء کے ساتھ فیس ٹو فیس مناظر کیے ہیں الحمدللہ. آپ نے تو آج تک کیمرہ نہیں آن کیا، تو ایسے تو نہ آپ باتیں کریں کہ کون قابل ہے کون قابل نہیں. پرسنل اٹیکس نا آپ کو زیب نہیں دیتی، پہلی بات. دوسری بات یہ آپ پھر کہہ رہے سردار اعلیٰ بلاٹ، اگر میں وہاں آ بھی جاؤں بفرض محال، انہوں نے کہا ہے زاہد اسکانی میری طرح ہیں. یہ افضل وریج کے الفاظ ہے چند دن پہلے، زاہد اسکانی میری طرح ہیں، وہ مناظر نہیں ہے. تو آپ کیوں تیار ہو رہے ہیں؟ انہوں نے تو آپ کو موقع ہی نہیں دینا وہاں پہ. تو اگر آپ تیار بھی ہو جائیں، میں آ بھی جاؤں، انہوں نے آپ کو نہیں بولنے دینا. تو مجھے نہیں پتا آپ کیوں کہتے جا رہے ہیں ان کی براڈ پہ. تیسری بات یہ آپ نے کہا کہ کسی کو چوز کریں جو قابل ہے، بہت احمدی قابل ہے، لیکن کیونکہ آپ کی خواہش تھی کہ کوئی مربی ہو تو میں آ گیا ہوں. نہیں تو ہمارے تو جو بچے ہیں وہ آپ کے ساتھ منازع کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ آپ نے جو کہا یہ صرف کہانیاں پڑھیں گے. پیارے بھائی جس کو آپ کہانی کہہ رہے ہیں وہ ظفر اللہ شاہ کے لیے علمی باتیں، الہامی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. دیوبندیوں کے لیے بھی وہ الہامی باتیں ہیں. آپ کے لیے تو ہر چیز کہانی لگتی ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی علماء ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو بات کو ہونے دیں، یہاں آپ کا آخری باری آپ لے لیں. اگر ہمت ہے اور آپ قابل ہیں تو یہاں بات کریں. ان کی براڈ کا آپ ذکر کرتے جائیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کی طرح، آپ افضل وریج کی طرح علم رکھتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کی توہین ہے. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا سوچیں، سوچ سمجھ کے بات کریں. آپ کہتے جا رہے ہیں وہاں ہیں وہاں ہیں، وہ آپ کو دعوت ہی نہیں دے رہے مناظر کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں کرنی بات، آپ کہہ رہے ہیں میں وہاں بات کروں گا. تو ایسے نہ کریں. اس کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ افضل وریج نے آپ کے بارے بات کی، اس کا جواب دینا ذرا. جی اسکانی صاحب میں آپ کا ٹائم لگا دیتا ہوں. جی بہت شکریہ. دیکھیں اسٹوڈنٹ صاحب، کیا آپ نے ایسے شخص کو چنا ہے جو مجھے تو کچھ بھی کہے کہ قابل نہیں سمجھتے، میں وہی بات کہوں آپ کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں نا مجھے کہ افضل صاحب آپ کو تو قابل ہی نہیں سمجھتے، میں وہی بات ان کو کہوں، یہ کہ میری توہین ہو گئی. اچھا میں نے نہیں آج کے کہا دن آپ کے ہوئے. بارے میں نے ایک نہیں یہ منٹ کہا. خاموش رہیے، جی خاموش جی رہیے میرے جی جی ٹائم پہ، اسکانی صاحب، جی اسکانی صاحب بات کریں آپ. خاموش رہیے میرے ٹائم پہ. میں نے نہیں کہا دن دہاڑے غلط بیانی کریں گے. آپ نے کہا، آپ کے مربی نے یہ کہا کہ افضل صاحب تو آپ کو قابل ہی نہیں سمجھتے. وہی الفاظ میں نے استعمال کیے. آپ کو کہا کیا آپ ایسے مربی لے کر آئے جو قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر آئے. ان کو تکلیف ہوئی. یہ آپ ذاتی اٹیک کر رہے ہیں. ذاتی اٹیک آپ کے مربی نے پہلے کی، میں نے کیش کر دیا. میں نے کہا یہ لے وصول کر لو، کوئی بات نہیں کی اس سے اوپر. تو پھر وہی بات کر رہا ہوں بھائی، ایک مربی ڈھونڈ لیں جو واقعتاً آئے سردار اعلیٰ کے روڈ پہ اور وہ بات کرے. مربی آئے یا آپ آئیں، لیکن یاد رہے کس سے کہانیاں نہیں. سید ظفر اللہ شاہ صاحب، میں نے کیمرہ کھول دیا تھا، کس سے کہانیاں نہیں. ہم نے جاننا ہے مرزا جی نے کیا کہا اور ہم نے کیا کہا ہے. آپ کے مربیوں نے آپ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، آپ کو بتایا نہیں ہے. آپ کے لوگ آ رہے تھے سارے، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہوگی.
हमने कहा ये मुरब्बी आकर बताए कि नहीं होगी, हम मुरब्बी को दिखा देंगे, फिर आपको मालूम होगा कि आपको मुरब्बी ने अंधेरे में। अब पूरी बातें लंबी बातें हैं, उनको समझाइए फोन करके, मुरब्बी साहब को अच्छी तरह से समझाइए कि बात क्या होना है। बात ये होनी है कि आप हमें बताएंगे बुरूजी नबूवत किस तरह मिलती है एक इंसान को, मिर्जा जी ने क्या बताया, इनको अच्छी तरह से समझाइए, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता। अच्छा चले मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं, ये आखिरी टर्न थी जाहिद हस्कानी साहब की। तमाम जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके सामने ये बात रख दी है 225 लोगों के सामने कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया था उसमें कहीं नहीं था कि अफजल वराइज साहब की मैं ब्रॉड पर मुरब्बी साहब को लेकर आऊँगा। ऐसा अगर ये एक स्टेटमेंट मेरी दिखा दें तो मैं कहूँगा हस्कानी साहब आप ये जो ना वो जीत गए हैं, ये वाली जो ना सारी आपकी गुफ्तगू। वहाँ पर मैंने ये बात कही थी कि हम डिसाइड करेंगे कहाँ पर होगा, लेकिन ऐसी ब्रॉड पर नहीं हो सकता जहाँ पे गालम गलोच हो रही है। और मैं आपको प्रूफ दे दिया और साथ में सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल के साथ आपको ना समझा दी हैं। अभी ये 225 लोग सुन रहे हैं, देख लें आपके एक आलम दीन साहब यहाँ तशरीफ लाए, 225 बंदों के सामने उनके पास आज सुनहरी मौका था। 6 महीनों से जो वो एक्सरसाइज कर रहे थे, आज वो यहाँ सामने सवाल रखते। 225 में से कोई 200 लोग तो यकीनन अहमदी होंगे, अहमदियों को बताते कि यार आप लोगों के मुरब्बियान ने यहाँ आप लोगों को नहीं बात बताई, बजाय इसके कि गुफ्तगू करते वो आगे से क्या कर रहे हैं उस ब्रॉड पे आ जाना। उस ब्रॉड पे यहाँ पर मौका मिला है, यहाँ पर आप बात करें और बात को आगे बढ़ाएं। और इसमें मैं देखा है कि बुरी तरह जाहिद हस्कानी साहब आज नाकाम हुए हैं अपना मौक़िफ़ देने से, क्योंकि जाहिद हस्कानी साहब की इसके ऊपर कोई तैयारी नहीं है। अगर तैयारी हो तो वो जरूरी नहीं है कि आप वहां पर आएंगे तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। आप यहाँ मौजूद हैं, बीच में कोई बंदा आपको इंटरफेयर नहीं कर रहा। इवन कि मैंने सारे लोगों को नीचे उतार दिया आपकी रिस्पेक्ट में। सिर्फ एक आपकी तरफ से रोंग नंबर साहब बैठे हैं और लाला जी हमारे मोहतरम बैठे हैं, वो भी दोनों माइक नहीं खोल रहे। आपके बंदे ने एक दफा खोला था तो आपने उनको बंद करा दिया। तो अभी भी आपको जो है ना वो अगर तो आप इसमें करना चाहते हैं अपने सवाल रखें, अभी आपको जवाब देंगे जब तक आप 5 सवाल के एक मिनट बारी होगी है, फिर मेरी आपकी बारी आखिरी होगी है, भाई बात टाइम लगा के बात कर लेना, तकरीर ना करे ना, टाइम लगा के चले बात मैं कर टाइम लेना। लगाता हूँ, एक मिनट टाइम लगाता हूँ जी। मुरब्बी साहब को मैं टाइम लगाता हूँ, फिर उसके बाद पहली जी। बात ये है जाहिद हस्कानी साहब, मैंने नहीं कहा कि आप काबिल नहीं। अगर आप फिर से सुने, मैंने कहा कि आप उलमा में हम आपको शामिल करते हैं, यहाँ पे टिकटॉक के उलमा में। मैंने तो ये बात की थी, मैंने कहा था कि आपका इल्म अफजल वरायत से बहुत ज़्यादा, आप हदीस भी जानते हैं, कुरान भी जानते हैं, आप हदीस की शुरुआत भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा आप मेरी बात पे गौर व फिक्र करें। मैं कह रहा था कि आप काबिल, अगर आपके मुतालिक अफजल वरायत कह रहा था कि आप उनकी तरह, आप कोई मुनाजिर नहीं। ये उनके अल्फाज है, अगर किसी के पास क्लिप है वो प्लीज सुना दें, इनको शायद अभी खबर नहीं पहुंची। आप कहते जा रहे उनकी ब्रॉड उनकी ब्रॉड उनकी ब्रॉड, उन्होंने वहां फैसला किया कि आप वहां नहीं बोलेंगे अगर कोई ऑफिशियल आए। ये कल की बात है या परसों की बात है, जिसके पास क्लिप है वो पेश भी कर सकता है। इनको मुझे लग रहा है नहीं खबर पहुंची। उन्होंने वाज़े आपका नाम लेके कहा है कि अगर कोई अहमदी मुरब्बी आएगा जाहिद हस्कानी नहीं बात करेगा। अगेन जवाद साहब, हमारी तरफ हम सिर्फ इतना कर रहे हैं, मैं और पीर हस्कानी साहब, हम इसमें हमारा कोई मफाद नहीं है। पीर हस्कानी एक बेलौस इंसान है और मैं समझता हूँ उसको अगर हम डिबेटर के तौर पे पार्टीजन बनाएंगे तो वो उनके लिए डिससर्विस है, क्योंकि वो तो एक बिल्कुल मेरी तरह वो छलांग लगाने वाला बंदा है आग में नैरेटिव के पीछे। तो इसलिए वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है इस लिहाज से कि वो किसी कीमत पर भी इस चक्कर में नहीं है कि उनको डिबेट के लिए पॉइंट पर्सन रखा जाए। नहीं, हाँ, आप मुझे वो नाम छोड़ देंगे, उसमें से ये नहीं हो सकता कि आप एक नाम पिक करें, वो होगी डिक्टेशन। और वो मैं समझता हूँ कि किसी भी असूल के तहत वो नहीं आता कि आप एक नाम पिक करके डिक्टेट करें कि हम इसी के साथ फिर बात करें। नहीं, अगर मैं 30 नाम आपको देता हूं, आपको 15 के ऊपर सवियर रिजर्वेशन है, आप किसी कीमत पर नहीं बात करना चाहते, तो 15 नाम आप कहें भाई इन 15 में से आप अपनी मर्जी का कोई भी बंदा उतार दें। अच्छा तो अफजल ये भाई, अगर वो लिस्ट में हस्कानी साहब का नाम होगा, अगर मैं वो पिक कर लेता हूँ तो फिर आप क्या करेंगे? फिर उसका फिर उस एक साथ जैसे एक मिनट मेरी बात सुन ले, जिस तरह आप चेक मार्क्स लगा दें। अच्छा मैं वही कह रहा हूँ ना, जिस तरह आप वो यूएस का वो जो होता है इलेक्शन, तो उसमें आपने 2 3 4 कैंडिडेट पे राइट करना होता है ना, फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस, ये भी अब करना पड़ेगा हमें? नहीं, आपने तो जरूरत क्या है जब वो कह रहे हैं हस्कानी साहब को सिलेक्ट कर लिया स्टूडेंट भाई ने, जरूरत क्या है उसकी लिस्ट की? नहीं, आप समझ नहीं ना रहे जवाब साहब, आप सिलेक्ट कर नहीं सकते, वो तो डिक्टेशन होगी ना यार। आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी, आपकी रेपुटेशन के लिए वो कैसे अच्छा है कि आप बंदा आप अपनी मर्जी का चूज कर रहे हैं, वो तो सारा मैसेजिंग में यार आपके लिए तो भी कोई अच्छा नहीं। अफजल भाई हमारी रेपुटेशन खराब होने देना, आप उनको ले आए ना, हमारी रेपुटेशन का आप ना सोचें। आप अब अगर उनको नहीं लेके आएंगे ना, अब मेरे ख्याल में ना हस्कानी साहब की रेपुटेशन स्टेक पे है। हस्कानी साहब कोई मसला नहीं है, आप जितना टाइम कहेंगे मैं लगा दूंगा। भाई मसला नहीं है तो मुझे जितना नहीं 2 मिनट ही लगाएं प्लीज, जितना नहीं 2 मिनट ही लगा ले प्लीज। यार बात ही नहीं कर रहे, आप सुन ही नहीं रहे। अरे भाई मेरा टाइम, मैं गलत मुतालबा कर रहा हूँ भाई, मुझे टाइम दे दे, अपना टाइम पे बात आप पहले बहुत शुक्रिया। देखिए आपके मुरब्बी साहब तो चले गए, मुरब्बी साहब ने जितनी भी बातें की
میں نے ان کو یہ جواب دیا آپ کو متوجہ کر کے کہ بھائی کسی ایسے شخص کو تیار کریں، ایسے مربی کو تیار کریں جو قابل ہو کہیں اور جانے کا. اور میں اپنے شروع کل ہی بھی آپ کو کہا یہیں ہوگا، سردار اعلیٰ کے بروڈ پہ بات ہوگی. میں نے تو یہ بات کی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کب کہا کہ ہم وہاں پر کریں گے؟ میں نے یہ کب کہا؟ بھئی آپ نہیں آنا چاہتے، وہاں نہیں کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں. میں نے کب زبردستی آپ کے ساتھ کی؟ میں نے اپنا اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے آپ کو بھی، اور شروع سے بات یہاں سردار اعلیٰ کے بروڈ پہ ہوگی مجھ سے. یہی کہا ہے. مربی ہو، غیر مربی ہو، کوئی بھی ہو، آئے بات کریں. اور موضوع میں نے بتایا ہے مرزا جی کے مطابق بروزی نبوت کیا ہے، کس طرح سے بنتا ہے ایک انسان بروزی نبی. اور یہ دعویٰ کا یہ ہم بتائیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم. اگر معلوم ہوتا تو آپ اس کے نے دے دیتے. یہ تو ثابت ہوا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے. اور ہم نے یہ کہا تھا کیونکہ مربیوں نے نہیں بتایا. آپ کتابیں نہیں پڑھتے، مربیوں نے نہیں بتایا کیونکہ وہ ایسی باتیں وہ بتانے کے لائق نہیں. اب آپ نے مربی لے کر آئے ہیں، مربی کیا کرے؟ ہم کسی کے بروڈ پہ نہیں جاتے. اچھا تو ہم کیوں یہاں آپ سے بات کر لیں؟ وجہ بتائیں گے آپ. آپ کی کوئی جو ہے وہاں پر بے عزتی نہیں ہوگی. کوئی بندہ تیار کر لیں، پیر آسکانی کا چیلنج ہے، کوئی بھی ہو، بات ہوگی سردار اعلیٰ کے بروڈ پہ. مجھ سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے نہیں کرنا چاہتے، بھائی میں زبردستی نہیں کرتا آپ کے ساتھ. کسی اور سے آپ نے کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی، آپ کی مرضی. میری اتنی سی بات ہے. وقت دینے کا بہت شکریہ. آپ اپنی بات کریں، میں سنتا ہوں 2 منٹ تک، اس کے بعد میں نکل جاتا ہوں آپ کے بروڈ سے. بہت شکریہ. جی اسکانی صاحب دیکھیں، آج ایک ایسا سنہری موقع آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ چاہتے تو اس کو اویل کر لیتے. اگر آپ کو لگتا ہے، میں وہی بات دہراؤں گا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے مربیان نے یا انہوں نے کتابوں کا نہیں بتایا، تو 250 بندہ تھا، ان کے سامنے آپ کو آج تبلیغ کرنے کا موقع ملا تھا. اور آپ دیکھیں یہ والی باتیں بھی تو ادھر ادھر کے تانے مانے چانے مانے کر رہے ہیں، تو یہی آپ بات رکھ لیتے، آپ کے 500 سوالوں کے جواب اتنی دیر میں مل جانے تھے. اور جو ہمارے مربی صاحب تشریف لائے تھے ان کی اتنی سپیڈ ہے کہ آپ نے سوال ابھی کرنا تھا، اس سے پہلے سامنے جواب آ جانا تھا. الحمدللہ یہ ہمیں اپنے مربیان پہ پورا بھروسہ ہے. لیکن آپ کو آپ کے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے. آپ کو یہاں پر کھلا ٹائم ملا ہوا ہے، جتنی دیر آپ چاہتے ہیں. 4 منٹ چاہتے ہیں آپ، مربی صاحب کہتے ہیں میں 3 منٹ لوں گا، آپ 5 منٹ چاہتے لے لیں. آپ بات رکھتے یہاں پہ، آپ کو کوئی گالی نہیں دے گا، کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، یہ میری گارنٹی ہے. آپ کہیں گے تو آپ کو میں ماڈریٹر بنا دوں گا. کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسی جو ہے نا بات نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع تھا، اگر آپ سچے ہوتے تو آج دلیل دیتے، بات کرتے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ وہاں پر آ جانا، حویلی پہ آ جانا، وہاں بروڈ پہ آ جانا. اسکانی صاحب یہ جو ہے نا، وہ جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا، یہ ان کی باتیں ہیں. آپ کے پاس دلیل تھی بقول آپ کے، تو آج آپ کے پاس موقع تھا، بات رکھے مربی صاحب کے سامنے. انہوں نے وہی بات کی کہ آپ جس بروڈ کی دعوت دے رہے ہیں، رات وہ میں ریکارڈنگ چلانے لگا تھا، وہ کہہ کے گئے ہیں کہ آپ نے اسکانی صاحب کا نام لیا ہے، ہم آپ کی ڈکٹیشن نہیں مانتے، ہم آپ کی ڈکٹیٹ کیے ہوئے بندے کے ساتھ بات نہیں کروائیں گے، آپ کو ایک لسٹ پرووائڈ کریں گے. تو جب میں نے بولا اس لسٹ میں اسکانی صاحب کا نام ہوگا، وہ کہہ رہے جی ہوگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اسکانی صاحب سے بات کروا دیں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کی ڈکٹیشن پہ بات نہیں کروائیں گے. تو آپ کون سی بروڈ کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں جس کے اپنے جو اونر ہے بروڈ کے، وہ آپ کو ڈسون رات کر کے چلے گئے. تو اسکانی صاحب آپ نے آج بہت بڑا موقع ویسٹ کیا ہے لوگوں کو بتانے کا. لیکن سنیں آپ نے باتوں کو دہرانا ہے. بہت شکریہ آپ کو وقت دینے کا. یہ باتیں آپ نے واپس دہرانے ہیں، تو میں شکر گزار ہوں. اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. آڈیو